نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ صدق اللہ العظیم۔ سامعین اور ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں ایک اہم ترین عبادت روزہ ہے، لیکن اس روزے کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا اور ان کا التزام کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ حدیث میں آیا ہے کہ بہت سارے ایسے روزے دار ہوں گے جن کو سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، یعنی ان کا بظاہر روزہ تو ہوگا لیکن انہوں نے کچھ ایسے اعمال کیے ہوں گے، کچھ ایسی انہوں نے حرکتیں کی ہوں گی جن سے ان کا روزہ بالکل ضائع اور خراب ہو گیا ہو۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اس آیت کریمہ میں کھانے پینے کی اجازت جو اللہ رب العزت نے دی ہے اس کی ایک حد بیان کی ہے، جس کو ہم نے پہلے بھی مفصل بیان کیا ہے کہ سحری اور افطاری اس کے بیچ میں جو ہے وہ وقت ہے کھانے پینے کی چیزوں سے رکنے کا۔ کھانے پینے کی اجازت تبھی تک ہے جب تک انسان سحری میں ہو یا پھر افطار کے بعد۔ تو آج ہم آپ کے سامنے کچھ اور مسائل بیان کریں گے، ان کا عنوان یہ ہوگا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ ٹوٹنے کی صورت میں یا تو قضا واجب ہو جاتی ہے یا پھر ساتھ میں کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ روزہ نام ہی ہے کھانے پینے سے رکنے کا، یعنی کچھ بھی نہیں کھانا ہے، کچھ بھی نہیں پینا ہے۔ اگر ایسی چیزیں ہم نے املائی، یعنی ہم نے کچھ کھا لیا یا کچھ پی لیا تو ہمارا روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر یہ جان بوجھ کر ہم نے کیا تو ایسی صورت میں روزہ ہمارا فاسد تو ہو ہی جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ میں کفارہ بھی لازم ہوگا، اور کفارہ آپ جانتے ہیں کہ لگاتار 60 دن تک روزہ رکھنا ہے۔ تو جب ہم ایک روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو پھر 60 دن لگاتار روزہ کیسے رکھیں گے؟ اسی طرح سے دوسری چیز وہ ہے میاں بیوی کے تعلقات جو ہوتے ہیں، جسے ہم بستری کہتے ہیں یا عربی میں اسے جماع کہتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں یہ عمل کیا تو اس کا روزہ فاسد ہوگا اور یہ روزہ جو ہے اس کا ٹوٹ جائے گا۔ چنانچہ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اذ جاءہ رجل، ایک آدمی آ گیا اور اس نے کہا فقال یا رسول اللہ ہلکت، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں ہلاک اور تباہ برباد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما لک، آپ کو کیا ہوا، کیا پریشانی ہوئی ہے، آپ ایسی حالت میں آ گئے ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں روزے کی حالت میں تھا اور روزے کی حالت میں میں نے اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کیے، تو اب میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ غلام آزاد کر سکتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ کفارے میں قرآن نے جو پہلی چیز کہی ہے وہ ہے عتق رقبۃ، غلام کا آزاد کرنا۔ اس وقت غلام کا آزاد کرنا ممکن تھا، لیکن آج کے زمانے میں یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ غلاموں کا وہ سسٹم ہی بند ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ لگاتار 60 دنوں کا روزہ رکھ سکتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں یہ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ بیٹھا رہا، اتنے میں کوئی شخص
खजूरों का एक बैग लेकर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा कि ये खजूरें ले लो और किसी गरीब को दे दो। उस शख्स ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, इस पूरी बस्ती में मुझसे ज़्यादा कोई गरीब है ही नहीं, अब मैं क्या करूं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस में है, हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दंदाने मुबारक हैं वो ज़ाहिर हो गए, क्योंकि आप इतना हंसे इस आदमी की वजह से, क्योंकि पहले वो आया इस हाल में कि मैं हलाक हो गया, मैं परेशान हो गया, मेरे साथ ये हुआ। फिर उसने मामूली जब रुखसत देखी तो उसमें भी उसने फिर कहा कि मुझसे ज़्यादा गरीब और बेकस कौन है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब तुम ये खजूरें जो है अपने घर वालों को खिलाओ। तो खैर इस हदीस से, ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, इसमें यह कहा गया है कि अगर किसी शख्स ने रोज़े की हालत में हमबिस्तरी की, मियाँ बीवी के ताल्लुकात किए, चाहे किसी भी सूरत में, तो उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा और ऐसी सूरत में उसके ऊपर क़ज़ा भी है और कफ़ारा भी है। इस सिलसिले में मज़ीद मसाइल हम आगे बयान करेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।